ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ ابن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دے، کبھی جسمی اطہار پر نجاستیں ڈالے، کبھی گلے میں پندہ ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بجھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چھپ جائے۔ کبھی گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں اطہار کو لہو لہان یا قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے صحن میں پکے ہوئے کانے پر غلاظتیں پھینکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی پاگل کہہ کر پکارا نعوذ باللہ، کبھی جادوگر کہہ کر پکارا نعوذ باللہ، کبھی مذموم کہہ کر پکارا نعوذ باللہ، اور کبھی شاعر کہہ کر پکارا نعوذ باللہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائے نعوذ باللہ۔ یہ عبارت حافظ عبد الشکور کی کتاب صحیح اسلامی واقعات سے ماخوذ ہے، صفحہ نمبر 9۔ تو قارئین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سختیاں کی گئی، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر، اور ان کفار پر اللہ کی اور اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو پریشان کیا اور ان کو تکلیف پہنچائی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المرتضی ونبیک المجتبی ورسولک المصطفی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔